کفر کا وبال، کفر کا وبال یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے کفر کیا بلکہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی کی. اچھا ہاں یہ دیکھو جو غزہ میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، جو فلسطین میں مارا جا رہا ہے، جو صلیبی جنگوں میں ظلم و ستم ہوئے جی، جن کا کوئی پرسانی حال ہی نہیں ہے، وہ الجزائر میں برطانیہ نے 1 کروڑ بندہ مارا 30 سال میں. پلس اسپین میں کیا ہوا، روہنگیوں کے ساتھ کیا ہوا، بنگلہ دیش میں کیا ہوا، مسلمانوں کے ساتھ ان کافروں نے جو پاکستان بنا کیا کیا. اب بات آئی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے یہ سارا کیا؟ وہ کہا جی ہم نے تو نہیں کیا، تھے تو ساتھ ہی، اس کا اختلاف بھی تم نے نہیں کیا، اس پہ آواز بھی تم نے نہیں اٹھائی. اس کو فرمایا وہ کفر کیا بلکہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے اور انہیں گناہوں کی ترغیب دی. ہزاروں ہماری بیٹیاں مائیں آج بھی کافروں کے پاس ہیں، تو اس کا کفارہ کون دے گا؟ ایک مزید کھل گئی گل، اس کا کفارہ کون دے گا؟ ان کا کیا گناہ تھا؟ مجبوری میں، وہ تو نہیں چاہتی تھی دل سے کہ وہ ہم کافروں کی اولادیں جنیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی کھل کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی. انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کہ ٹرمپ کیا کر رہا ہے؟ یہ جو بندے مار رہا ہے ایران میں اور مختلف، اس کا کفارہ کون دے گا؟ وہاں پر بس ایک جلوس نکال کے تمہارا کفارہ پورا ہو گیا. پھر اس کے پر بھائی جو انہوں نے حرام توپیاں کی ہیں تو کفارہ یہی کفارہ ہے نا کہ ان کو مار پیٹ کا، یہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہی میں کہہ رہا ہوں، بات کو سمجھے نا، کہ وہ کفارہ تو جو ان پر ظلم و ستم ہوا ہے، جو مجرم ہے، کفارہ انہوں نے ادا کرنا ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اور کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، انہیں گناہوں کی ترغیب دی. اب انڈیا میں کیا کہتے ہیں؟ نعرہ لگاؤ جے شری، وہ بڈھا ایک اٹھا اس کو مارا ہے، وہ لڑکی کو مار کیا کہنا، کیا نعرہ لگاؤ؟ وہ کہنا میں نہیں لگاتا. وہ کیا کہتا ہے؟ تو یہ کہاں لکھا ہوا؟ یہ تو ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا کہ ایسا کام نہ کرو زبردستی. تو یہ کفارہ کون دے گا؟ ان گل سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، اچھا جی، ترغیب دینے کی کوشش بھی کی. اس وجہ سے وہ اپنے کفر کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کے وبال میں بھی حصہ دار ہیں کہ جو ان کی وجہ سے یا ان کی راہ پر چل کر کیے گئے. بندے کو زبردستی پکڑ لیا آپ نے، مسلمان کو، اب وہ نہیں چاہتا کہ میں یہ کام، آپ اس سے کروا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نعرہ لگاؤ، آپ ان کی الٹیوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ان سے شادیاں کر رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے، وہ بچی نہیں چاہتی، وہ عورت نہیں چاہتی. ان کی بے حرمتی کی آپ نے، ان عورتوں کی اٹھا کے لے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں لگا، قتل کر دیے. کفارہ کون دے گا؟ دو ہی ہے نا، یا تو دنیا میں ان عدالتوں میں جا کے انہوں نے اس کو وہ سزا، اسی وجہ سے نا وہ کام جو ایسی طریقے سے ہوئے جس کا مسلمان ہے وہ، جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، چپ کر کے کر گیا، آخرت میں کھلیں گے وہ، جب وہ کھلیں گے جس نے جس پر زیادتی کی ہوگی وہ بھی آئے گا. اس کا یہاں تک نبی کریم علیہ السلام کے فرمان ہے کہ وہ جو آپس میں یہ ہے نا گائیں بھینسیں، جس نے کسی کو سینگ مارا ہوگا وہ بھی آ کر حاضر ہوگی، اور وہ گائے جو کہے گی یہ دیکھو جی مجھے زخم آیا، یہ اس نے مجھے مارا ہے، اللہ اس کا بھی اس کو اجر دے گا. تم کون سی باتیں کر رہے ہو؟ تم بڑے قدم افلاطون آ گئے کہ تمہیں کوئی پوچھ پرسش ہی نہیں ہے. آخر عدالت کس لیے ہے؟ آخرت کس لیے جمے گی؟ ذمہ دینے کے لیے ہوگا نا، اس کا ذمہ اس کا.
تو تم اپنے آپ کو بالکل ہی کلیئر سمجھتے ہو، تمہارا گناہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اچھا، وہ وبال بھی ان کو ہوگا۔ جہنم میں ہر انسان کے لیے ایک جگہ مقرر ہے اگر وہ کفر کرے۔ جب مومن اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے یا اللہ کی رحمت سے بخش دیا جاتا ہے تو وہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کی جگہ جو جہنم میں خالی ہوتی ہے جگہ، ہاں جی، اسے کافر کے کفر کی وجہ سے پر کیا جائے گا۔ بات پہلے آ گئی ہے کہ اس نے کوئی حرام توپیاں جو دنیا میں کی ہیں، ظلم کیے ہیں مسلمانوں پر زیادتیاں کی ہیں، دنیا میں اس کی سنوائی نہیں ہوئی، آخرت میں تو اللہ سنوائی کرے گا۔ انہیں کہا ادھر آنا، جانا تو جہنم ہی چاہیے نا، جڑیاں نیکیاں نہ ہو تو تیریاں میں لے لوں، جانا تو نے کفر کی وجہ سے، لیکن وہ جو تیری نیکیاں میں اس کی تو پوری کر دوں نا، وہ مسلمانوں پہ تقسیم کی جائے گی۔ جیسا کہ بہت سی دفعہ وہ بندہ کو گڑبڑ کرتا ہے، اس کو وہ چھین کے وہ تقسیم ہو جاتی ہے، اس کے مفادات، جو جدائتیں بخ کے سرکار ضبط کی جاتی ہیں وہ ریاست کے فلاحی امور پہ تقسیم ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، توبہ کر لیتا ہے، رحمت سے بخش دیا جاتا ہے تو وہ جہنم سے بھی بچ کر جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس کی جگہ جو جہنم میں خالی ہوئی ہے اسے کافر کی جگہ سے، اس کے کفر کی وجہ سے پر کیا جائے گا۔ جہنم میں گیا جو کہ فدیہ کے طور پر، فدیہ تھا ہی وہ جہنمی، الو کے کان، تو کون سی بات کرے، تو ہے ہی جہنمی۔ تو تیری نیکیاں جا، اللہ کہے گا اس کی نیکیاں جو لے آؤ، ان بندہ ہے نا جہاں وہ پکڑیا جاتا ہے، انہوں پھانسی لانی ہے، اس کی جیب میں مال دولت گڑی وڑی وہ نکال نہیں لیتے، وہ چیزیں نکال لی جاتی ہیں۔ اچھا جی، اللہ کی خاص رحمت، یہ حدیث اہل ایمان کے لیے اللہ کی بے پناہ رحمت کی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ اور ایمان کی برکت سے بڑے گناہوں کو بھی اس نے معافی کر لی، معافی مانگ لی، چپکے سے کوئی گناہ کیا معافی مانگ لی۔ رابطہ کس کا ہے؟ بندہ اور اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اپنے گناہوں کی تشہیر چپ کر۔ اب یہ جو گناہ کیا تھا یہ معافی ہو، اب معافی کرنی ہے، اس کے پکڑ کے اس کو ڈال دیا فدیہ اسی کو کہتے ہیں، کمی پوری کر دینا۔ تو یہ کمی پوری کرنی ہے نا، فدیہ، فطرانہ کیا، زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، کمی پوری۔ یہ جتنی بھی قربانیاں ہیں یہ کمیاں پوری کرنی ہے۔ حج کیا ہے؟ کمی پوری کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ چیزیں جن میں روزہ رکھ کے کمی رہ جاتی ہے کہیں تھوڑی بہت، وہ ہم فطرانہ دے کے اس کو کیا کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ لاگو ہم پہ تھا، وہ فطرانہ ہم نے کسی کو دیا جو اہل ہے، غریب ہے، اس فطرانہ جرمانہ ہم پہ ہوا، جرمانہ ہے نا، وہ ہم نے ادا کیا۔ تو قدم قدم پہ جرمانہ ہے، قدم قدم پہ فدیہ، قدم قدم پہ کفارہ ہے مومن پر، ہے جی۔ تینوں کی ہو گئے، تو بھی کفارہ ادا کر۔ اچھا، یہ یہود و نصارہ کا ذکر یہاں، یہود و نصارہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے کفر پر قائم رہے اور حق کو جھٹلایا۔ ٹھیک ہے؟ خلاصہ یہ حدیث مسلمانوں کو مایوسی سے نکال کر توبہ کی ترغیب دے رہی ہے، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ یہ تو رحمت ہے یہود و نصارہ نے کی کہ آج معافی، تم بھی اسی پلڑے میں آ جاؤ گے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تو رحمت تھی جس کو تم نے زحمت بنا کے پیش کر دیا جی۔ کیسے؟ اللہ تو تمہیں، اللہ کا نبی تمہیں روشنی دکھا رہا ہے، اندھیرے میں نہیں رکھا کہ آج وقت ہے اپنے گناہوں سے، اپنے کفر سے کیا کر لو، تمہیں بھی کسی کا کفارہ ادا کے طور پہ کیا کر دیا جائے گا، وہ جو تمہارے پچھلے گناہ ہیں۔ دیکھیں، ایک بندے نے 1000 گناہ کیے اور وہ آج بھی اس دور میں مسلمان ہو گیا پکا، پچھلے گناہ کدھر گئے؟ ہائے ہائے ہائے،
یہ دور مصطفیٰ کی بات نہیں ہے. نبی کا نام بھی اتنا کمال کا ہے کہ آج بھی اگر پہاڑوں جیسے گناہ لائے اور وہ کلمہ پڑھ لے، وہ کس کیٹیگری میں آ جائے گا؟ اس کے جو پچھلے گناہ ہیں جو اس نے کیے ہیں وہ کافر کو دیے جائیں گے. ہائے ہائے ہائے، یہ بھی بات سمجھو. یہ سارے اس کے گناہ اکٹھے کر کے کس کو دیے جائیں گے؟ یہ کافر تھا، یہ مومن ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے کلمہ پڑھ لیا، 2 گھنٹے پہلے، مرنے سے 1 ہفتہ پہلے اس نے کیا پڑھ لیا؟ صدق دل سے، سچا پکا ہے. بیٹھ نہ چلی جائے، وہ نہیں چلی جائے گی تو کہڑی ہے گل تو اچھی پوری کر رہے ہیں. ایسے روٹیاں کھان تھوڑی آئے تھے. انہیں کو کوئی نہیں، نہ بھی کھائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ کیوں جی؟ وہ نہیں، پاک پتن میں ہوتا نہیں تھا. ہم نے تو ٹریننگ ہی کی ہے بھائی. کہ تینوں اندر والا حال ہوتا کس طرح پتہ لگتا ہے؟ وہ تو میں سنی نہیں، تو کفارہ تینوں دینا پائے گا پتر. کفارہ یہ جلا نا، یہ شیخ ہے جی، یہ بڑے تیز لوگ نے نا، انہوں نے سمجھیے بچوں جو پورے نہ سارے. تو وہ بندہ کیوں یہود و نصارہ کا ذکر یہاں، یہود و نصارہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر پر قائم ہیں. اب یہ بات سنیں، اب ان کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے، کن کو؟ یہودیوں کو، اس حدیث کے ذریعے کہ تم باز آ جاؤ، تمہارے ساتھ بھی پھر کون سا قانون ہوگا؟ یہی جو مومن کے ساتھ ہوگا. جب تم مومن اور مسلمان بن جاؤ گے تو تمہارے لیے بھی قانون کون سا لاگو ہوگا؟ یہی. یعنی یہ تو خوشخبری ہے اس میں کہ تم اپنے کفر سے بعد اگر آ گئے تو تمہارے لیے کفارے اگلا ادا اللہ تعالیٰ، وہ جو مزید کافر ہوں گے، جو تمہارا جو کفر میں جو تمہارے سے غلطیاں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کا وہ کوتاہیاں ساری اٹھا کے ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ تمہاری کوتاہیاں جو تم نے مومن ہونے، مسلمان ہونے سے پہلے کلمے سے پڑھی، وہ تمہاری، وہ کن کو دے دیں گے ہم؟ بقایا کافروں کو. اور ان کی جو نیکیاں وہ کن کو مل جائیں گی؟ تمہیں. تو بات یہ تمہارے ساتھ بھائی، تم نے تو بات ہی نہیں سمجھی. انہیں کتنی سونی گل آئی ہے، تم نے تو بات ہی نہیں سمجھی. تم اپنی عقل لانے لگے. تو آج مسلمان ہو جا، تو آج کلمہ پڑھ لے نبی کا، تو آج اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان لیا، تو تیرے پچھلے والوں پر کاٹا. تیری زندگی آج سے شروع ہوگی. اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ تو کتنی نمازیں تو نے پڑھی ہیں، کتنے تو نے حج کی ہیں، کتنے تجھے زکاتیں دی ہیں، کتنی تو نے خیر کی ہے. یہ کوئی ہے شرط؟ ایک مسلمان جب بندہ ہوتا ہے، وہ پچھلے گناہ کیا ہو، اس آج سے شروع ہوئی اس کی زندگی، اور پچھلا والا جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہو. اس کی یہ نہیں ہوگا کہ اتنے عرصے تو پہلے نیکی کر، اتنے عرصے نیکی کی ٹریننگ لے، اتنے عرصے تو حج کر، اتنا خیرات دے، اتنی زکوٰۃ دے، پھر جا کر تو وہ جو تو نے 50 سال گزارے ہیں اس کے برابر تو جب آ جائے گا، ہم ایک رسید بنائیں گے، اگر برابر آ گیا اور اس میں تو پھر تجھے معافی ملے گی. ایسی ابھی پیدا ہوا. ہائے ہائے ہائے، کتنی خوبصورت بات ہے نا. آپ سے اگر سوال ہو تو آپ کو اس حدیث کو آپ نے سمجھا ہی نہیں. یہ تو حدیث ہمارے لیے نہیں، تمہارے لیے، کافروں کے لیے زیادہ منافع مند ہے، یہود و نصارے کے لیے زیادہ قابل غور ہے، قابل عمل ہے. تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم آج مسلمان ہو جاؤ. اچھا، یہ اس حدیث میں یہ کہاں کہا ہے کہ تم اگر مسلمان ہو تو تمہارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا؟ ہے ایسا بات کوئی؟ ایسا نہیں ہے نا بھائی. اگر مسلمان جو ہے وہ جو گناہ کر رہا ہے وہ تو اس کو خمیازہ ملنا ہی ملنا ہے، اور تمہارے گناہوں کے تو خمیازے ہی فارغ ہو گئے سارے. پاگل کے بچوں، اگر تیری 90 سال کی عمر تھی اور تو آج مسلمان ہوا ہے، اب 90 سال مزید لگانے پڑیں گے پچھلے گناہوں کو مٹانے کے لیے؟ نہیں نا، آج ہی معاف، ابھی معاف. بولو جی. تو یہ حدیث اب سمجھ آئیے بات. یجیء یوم القیامت ناس من المسلمین بذنوب امثال الجبال ویغفرها اللہ ہے
لہم ویدعوہا علی الیہود والنصارى، پہاڑوں کی مانند تیرے گناہ ہوں گے جس کے ہیں جی، جو مومن آئے گا، مسلمان آئے گا، اس گناہ کو معاف کر کے وہ کس کو دے دیے جائیں گے؟ وہ پہاڑوں والے گناہ ہیں کافروں کو۔ تو تو مومن ہو جا، تیرے گناہ پہاڑوں جیسے ہیں، تو پھر تیرے جیسا کیسا سلوک ہوگا؟ نبی کی حکم کے مطابق، شریعت کے حکم کے مطابق، قرآن کے مطابق ہیں، معاف ہو جائیں گے۔ تو مومن تو پھر اپنے گناہ کا خمیازہ کیا کرے گا؟ بھگتے گا۔ اللہ کے بندو، یہ ادھر انہوں کو بھائی جو مومن ہے، ایک گناہ گار ہے مسلمان، وہ بھگتے گا اپنا، اللہ نے کہا نا وہ بھگتے گا، وہ تو بھگتے گا۔ تیرے لیے تو چھٹی، تیرے لیے تو چھٹی، تو 60 سال کا ہے، 70 سال کا ہے، تو نے پچھلے بڑے گناہ کیے، قتل کیے، غارت کیے، پتہ نہیں کیا کیا کیا، مسلمانوں کو تنگ کیا، فلاں کیا فلاں، تیری تو سیدھے جنت میں بھائی۔ یہ بھگتے گا، اللہ اکبر، یہ بھگتے گا۔ یہ جو جتی پتی مسلم مسلمان ہے، اس کو پکڑ لے گا اللہ، کھڑا کرے گا، ہاں بھائی اس کو پہلے تو کرنا اپنی نیکی، اللہ کام ہے تیرے میں، اس کو جاؤ لے جاؤ ادھر، سزا دو اس کو، یہ سزا بھگتے گا، اور تو میری جزا پائے گا۔ آیا ٹھیک ہے، تو یہ بات اس میں کلیئر ہو گئی ہے۔ چلو ابھی اس میں بہت سی باتیں ہیں۔ یہ ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا اچھا جی، یہ پوری ہے، ان ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامت دفع اللہ عز وجل الى کل مسلم یہودی و نصرانی فیقول ھذا فکاک من النار۔ یہ بھی دوسری حدیث تھی، یاد ہے؟ فکاک کا مطلب کیا ہے؟ فکاک النار کا مطلب کیا ہے؟ تیری فدیہ ہو گیا، جو جہنم میں جا رہا تھا، جہنم کا فدیہ ہم نے اس طرح ادا کر دیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک یہودی اور نصرانی مسلمان کو عطا کر دے گا، بھائی اس سے کفارہ پورا کرو۔ سنو، دور رسالت مآب سے پہلے بھی اور جو عرب کا قبائل تھے، ان میں کیا ہوتا تھا؟ کسی کا جب عدالتیں نہیں بنی تھی باقاعدہ، تو وہ بندہ جو قتل کیا ہے جس نے کسی کا، وہ قاتل کو پکڑ کے کس کے سپرد کر دیتے تھے؟ اس مقتول کے ماں باپ، جو ان کے برادری ہے، بھائی اب اس سے جو تم نے سلوک کرنا ہے، اب وہ یہ اگر تمہیں معاف کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ تمہارے سے ہٹ جا، یہ تمہارا ذمہ۔ اور وہ پھر ابھی بھی سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے، وہ بندہ بالکل قتل کے انہوں نے لائے، وہ بٹھایا اسے، وہ تلوار لے کے کھڑا ہوا، دیکھیے وہ دیکھیے، اور اتنے میں وہ جو اس کے قاتل کے ماں باپ تھے وہ بھاگے جی ہم نے کیا کر دیا، چھٹی۔ تو یہ حدیثیں جو دو ہیں، یہ حدیثیں بجائے اس کے کہ اس سے ہمارا موقف کمزور ہوتا ہے، کافروں کو کہو تمہیں پاور ملتی ہے، سے وہ مان